السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم، آئیے سنتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ۔ دیکھیے یہ سعودیہ کے رومال اوڑھ لیا، چھپا پہن لیا، ہماری قوم سمجھ رہی واہ 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 عرب سے بول رہے، جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ عرب سے بول رہے بھائی، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم نے کہا ابو جہل ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا تھا، معاف کرنا۔ ابو لہب ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا تھا، ولید ابن مغیرہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ شیطان کو کنکر مارنے کے لیے ہندوستان میں نہیں رہنا پڑتا ہے، وہاں بھی تو سعودیہ جانا پڑتا ہے۔ وہیں حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ پیمانے بند کرو، سعودیہ سے بول رہے ہیں۔ ابے سعودیہ کیا بخاری کا نام ہے، قرآن کا نام ہے۔ عیاش گیدڑ، امریکہ کے تلوے چاٹنے والی قوم، امریکہ کی رکھیل۔ میں کسی کے دباؤ میں نہیں بولتا بھائی۔ امریکہ کی رکھیل سعودیہ، تمہارا ہوگا سعودیہ یار۔ ہم نبی کے شہر کی عظمت کو مانتے، کسی نجدی خبیث کو نہیں مانتے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، حق ہے۔ تھیٹر تم کھولو، فیشن شو تم چلاؤ، اور اس کا اسلامی حکومت ہے۔ اچھا اسلامی حکومت ہے، اسی کو اسلامی حکومت بولتے ہیں کیا؟ کل تک تو تم بولتے تھے فلم دیکھنا حرام، اور آج سعودیہ میں تم تھیٹر بنا رہے ہو، فیشن شو ہوا، انگیں دکھاتے ہوئے جا رہی۔ اور یہ عیاش ایک 13 بیویاں رکھنے کے بعد بھی ان کی عیاشی کے دل نہیں بھرے، ننگی ٹانگیں دیکھتے بیٹھے ہوئے وہاں۔ تو ان کو وہ جھوٹی حدیث تو مل گئی جس کے بارے میں مسلسل ائمہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، مگر بخاری کی صحیح حدیث نہیں ملی آج تک ان وابڑوں کو، کیونکہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی۔ شریف دکھا دیجئے ذرا، انہی کے گھر کی چھپی بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دارالسلام سعودیہ نے چھاپا یہ نسخہ، ہم نے نہیں چھاپا بھائی، بریلی لوگ نہیں چھاپتے اس کو۔ دارالسلام ریاض سعودیہ کا یہ چھپا ہوا کتاب الصلاۃ بخاری کی حدیث نمبر 418، اور ابو حریرہ سے روایت ہے بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے، کوئی بھی حدیث جھوٹی اور ضعیف نہیں ہے۔ نبی کی توہین کے لیے جھوٹی حدیث لا رہا ہے، بخاری کی صحیح حدیث نہیں دکھی اس اندے کو۔ ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو حریرہ سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ کا عمل بیان کرتے، روایت کرتے۔ پس منظر کیا ہے اس حدیث کا تھوڑا سمجھ لے۔ پس منظر یہ ہے کہ آقا نماز پڑھا رہے ہیں، گرمی کے دن ہے، تو گرمی کی وجہ سے بعض صحابہ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا تھا، بے چینی تھی، کچھ لوگ اپنی داڑھیوں میں انگلی کر کے کھجا رہے تھے، نماز میں دل نہیں تھا، اس طرح ادھر نگاہوں سے، ترچھی نگاہوں سے دیکھ بھی لیتے تھے۔ اس حالت میں صحابہ نے نماز پڑھی، نبی نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، قالا حل ترونا قبلتی ہا ہنا، اور سلام پھیر کے آقا نے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ تو میں تمہارے حالات سے واقف نہیں ہوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میری پیٹھ تمہاری طرف ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے پتا نہیں تمہارے حال کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم نماز کیسے پڑھتے ہو، نماز میں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو حل ترونا قبلتی ہا ہنا کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے اور میں تمہارے حالات کو نہیں جانتا؟ فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، نہ تمہارا رکوع چھپا ہے نہ خشوع چھپا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے میں بھی پوری حدیث نہیں پڑھا، ابھی حدیث کا ایک آخری ٹکڑا باقی ہے، یہاں رک جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل آپ کا کوئی جاہل وہابی بولے فاروق صاحب نے اصل میں حدیث تو پڑھی، سمجھایا نہیں۔ تو آپ کہیں گے کیا نہیں سمجھا؟ ارے بھائی وہ ایسا ہے، حضور کہہ رہے ہیں میں تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں، تو انہوں نے بتانا چاہیے تھا نا، حضور کو کوئی علم غیب وغیرہ تھوڑی تھا کہ علم غیب سے جان لیا کہ کون کیسا رکوع کر رہا ہے اور کون کیسا سجدہ کر رہا ہے۔ اصل میں کعبہ تھا نا، قبلہ تھا نا، وہ جو قبلے کی محراب تھی وہ آئینے کی بنی ہوئی تھی، اس میں حضور کو دکھ جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔
کیونکہ وہاں بھی کچھ بھی لا سکتے دکھ جاتا تھا. اور کوئی تھوڑا سا عقل مند وہاں بھی ہوگا تو کہیں گا نہیں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو صحابی رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتے تھے جبریل نماز میں آ کے بتا دیتے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہے, اللہ کے نبی فلاں کا رکوع صحیح نہیں ہے. وہ حضور کو علم غیب تھوڑی تھا, تو جبریل بتا دیتے تھے. مگر رسول نے ایک جملہ ایسا فرما دیا, حضور کو یہ بھی غیب تھا کہ آنے والے زمانے میں اس حدیث کو لے کر میرے علم غیب پر پھر اس دور کے منافق آبجیکشن لیں گے. تو ایک ایسی بات کہی دی کہ سارے شبہات ختم ہو گئے. کیا فرمایا؟ فواللہ, اللہ کی قسم, ما یخفا علیہ, مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا, خشوعکم, تمہارے دل کتنا نماز میں ہے, تمہارے دل کی کیفیت نماز میں کیا ہے, میں تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتا اور دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اب دل کے حالات آئینوں میں تو نہیں آتے نا, نہیں, تمہارے دل کی کیفیتوں کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا سبحان ہوں. اللہ. اور پھر آگے فرمایا انی لا اراکم من وراء ظہری, اللہ کی قسم جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان یہ حدیث میں صاف لفظ ہے کہ حضور کہہ رہے جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. میرے لیے آگے پیچھے میں کوئی پیچھے فرق دیکھتا نہیں ہے, سب ایک جیسا ہے. وہابڑے کو سبحان بخاری کی اللہ. حدیث نہیں ملی. پھر امام مسلم نے بھی اس کو لکھا حدیث نمبر 844 کے تحت, مسلم میں بھی وہابی کوئی حدیث نہیں ملی. اسی حدیث کو امام نسائی نے بھی لکھا اپنے سنن میں حدیث نمبر 1116 پر, اس کو نسائی میں بھی نہیں ملی. امام مالک نے اپنی موطا کے اندر حدیث نمبر 410 پہ لکھا, وہاں بھی اس کو یہ حدیث نہیں ملی. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا حدیث نمبر 8024 کے تحت, وہاں بھی نہیں ملی. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو لکھا 6337 پر. امام ابو یعلا نے اپنی المسند میں لکھا حدیث نمبر 2971 پر. امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں لکھا حدیث نمبر 2321 پر. امام بغوی نے اس حدیث کو لکھا شرح السنہ حدیث نمبر 3606 پر. متعدد علماء نے لکھا. وہابڑے کو کئی حدیث نہیں ملی. کون سی حدیث ملی؟ جو جھوٹی ہے, کیا جو من گھڑت ہے, استغفر اللہ. جس کا سر ہے نہ پیر ہے. اور سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.